बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और मेरे साथ मेरे असिस्टेंट बैठे हुए मिस्टर शेरियार अंजुम। नाजरीन, आज हम एक अनोखे उन्वान पे टॉपिक पे बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां पे यूथ या नौजवान नस्ल की अक्सरियत है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान चौथे या पांचवें नंबर पे आता है और यूथ के लिहाज से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है, जिस तरह मैंने कहा, कि जहाँ यूथ की अक्सरियत है, जो ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन जो है वो यंग है और जवान है। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है और इस वजह से पाकिस्तान में काफी माशरती मसाइल हम देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो इकोनॉमिकल है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है। तो आज की नशस्त में मैं मुख्तसरन बात करूंगा अपने असिस्टेंट मिस्टर शेरियार अंजुम से कि वो एक नुमाइंदा है यूथ का, एक जवान नस्ल का, कि वो क्या देखते हैं कि एज अ मेंबर ऑफ यूथ जनरेशन उसका क्या रोल है इस पाकिस्तानी मुआशरे में, वो क्या रोल अदा कर सकता है, उसके अपने क्या क्या ख्वाब है, उसके अपने क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। तो शेरियार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जिस तरह कि मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, हमारी एक ह्यूज सोसाइटी है और हमारी सोसाइटी के अपने भी इश्यूज हैं और आप माशाल्लाह एक बहुत ही भरपूर एनर्जी वाले जवान हैं। आप इधर भी असिस्टेंट के तौर पे यहाँ भी मेरे साथ माशाल्लाह बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। आप मेडिकल फील्ड के साथ भी आपका रिलेशनशिप है और आप एक एनजीओ भी के साथ भी काम करते हैं, आप अपनी स्टडीज को भी कर रहे हैं। तो आप जरा बताना चाहेंगे कि आप क्या देखते हैं कि एक नौजवान को हमारे पाकिस्तानी माशरे में किस तरह का रोल अदा करना चाहिए? जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने का मौका दिया है। आपका सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत एक्सप्रेसिव है। जैसा कि आपको मालूम है कि मतलब हमारे नौजवानों की मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में लोगों की जॉब्स है, वो मतलब अपनी मुलाजिमत कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि नौजवान का क्या रोल होना चाहिए, तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक अपने डिपार्टमेंट्स में, अगर उनकी जॉब है तो वहां पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है जी। जी। तो जो भी नौजवान जिस डिपार्टमेंट में भी जॉब कर रहा है, जिस डिपार्टमेंट में वो मुलाजिमत कर रहा है, जहाँ पे वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, तो मतलब टाइम तो वो वैसे भी दे रहा है, तो उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए उसको चाहिए कि अपनी जगह को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने यूनिट को एक स्टेट ऑफ आर्ट बना ले। यानी कि जो भी मतलब बंदा अगर स्पेशली हमारा काम जो है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड है, मतलब हमारा क्लिनिक है, हम हॉस्पिटल से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं, मरीजों की बातें करते हैं, मरीजों को फैसिलिटेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं मरीजों के साथ। तो जो भी अगर मरीज आता है और जितने भी हमारे बस में होता है, जितना हमसे हो सके हम कोशिश करेंगे और 100% अपनी कोशिश करेंगे कि जितना उसको फैसिलिटेट कर सके जिस तरीके से भी। मतलब अगर एक बंदा आता है और उसको कोई भी बीमारी है, हमारा काम है उसको एग्जामिन करना, उसकी हिस्ट्री लेना, उसको इन्वेस्टिगेट करना उसके मुतालिक, और फिर उसको उस बीमारी के मुतालिक उसको दवाई देना। इसके अलावा जो भी काम मरीज के मुतालिक हम मतलब कर सकते हैं, उसको हम जितनी भी हेल्प आउट कर सकते हैं तो वो हम करें। अगर खुद मतलब जितने भी हम उसके पैसों को बचा सकते हैं वो करें। हमें चाहिए कि हम उसके टाइम को जितना। अच्छा, ये तो अब ये हो गया है बहुत जबरदस्त कि जिस प्रोफेशन में भी हो, चाहे वो हेल्थ प्रोफेशन में है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में, तो उस प्रोफेशन को जो उसकी डिमांड्स है उसके मुताबिक करना चाहिए। अब शेरियार भाई मुझे ये बताएं कि जॉब के अलावा आप एक मेरे जवान है, वो एक सोशल गैदरिंग में है, वो अपने मोहल्ले में है, वो बाजार में है, वहां पे उसका क्या रोल बनता है? मसलन वो मार्केट में अपने किसी काम से गया हुआ है लेकिन वहां भी वो देखता है, तो वहां उसका क्या रोल होना चाहिए? वहां पे वो किस तरह अपने यानी पॉजिटिव रोल अदा कर सकता है? उसके तौर पे आप, या कोई वाकया हो जो आपके पास आया हो या आपने कोई ऐसा किया हो, तो एक नौजवान किस तरह अपना रोल एज ए जॉब्स के अलावा एज अ बीइंग अ मेंबर ऑफ ए यूथ वो किस तरह कर सकता है? जी बिल्कुल। ऐसा है कि मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूँगा। पीर ज़ुल्फ़िकार एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं
اور امریکہ کے ایک اسٹیٹ میں وہ ایک اپنی کتاب میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک امریکہ کے ایک اسٹیٹ میں ایک میاں بیوی رہتے تھے، اور جس کا میاں جو ہسبینڈ تھا وہ ایک پنکچر کا کام کرتا تھا، اس کا ایک اسٹال تھا روڈ کے سائڈ پہ، وہ پنکچر کا کام کرتا تھا، گاڑیوں میں پنکچر وغیرہ لگاتا تھا. تو بہت مفلسی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے کام سے واپس لوٹ رہے تھے سائیکل پہ، اور راستے میں اس کو خاتون ملی جس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا تھا. تو صرف وہ اس نیت سے سائیکل سے اتر گیا کہ میں صرف اس کی ہیلپ کروں، اس کی مدد کر سکوں اور تھوڑا اس کو فیسیلیٹیٹ کروں، اس کا ٹائم بھی بچ جائے، اور جو جگہ پہ جس جگہ پہ گاڑی کھڑی ہے اور سب سے بڑھ کر وہ ہے خاتون ہے، تو جتنا بھی ہو سکے میں اس کی ہیلپ آؤٹ کروں اور اس کو اس جگہ سے اور اس مشکل سے میں نکال دوں. اس نے اس کی گاڑی میں پنکچر لگایا تو خاتون نے اس کو پیسے آفر کیے. تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس چیز کی، یہ میں نے اپنی کی مدد کی ہے، میں نے پیسے کے عوض آپ کا کام نہیں کیا یا آپ کی گاڑی میں پنکچر نہیں لگایا. تو اس طرح وہ عورت بھی چلتی بنی اور وہ جو مرد تھا وہ بھی اپنے راستے چل گیا، چلتا بنا. اس کی جو بیوی تھی وہ ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی، اور تقریباً اس کے شادی کے 18 سے 20 سال ہو گئے تھے، کوئی پریگنینسی نہیں بنی تھی، کوئی بچہ نہیں تھا اس وقت تک. تو اس کی بیوی جو تھی سیکنڈ ٹرائیمسٹر میں تھی، تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے تھے اس کے اس پریگنینسی کو کے. حمل تھا. ہاں، ٹھیک ہے. اور ڈیلیوری بس قریب ہی آنے والی تھی. تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اتنے پیسے جوڑیں گے کہ امریکہ کے سب سے بڑے اور مطلب سب سے اچھے اسپتال میں ریناؤڈ ہسپتال میں اپنے بچے کی ڈیلیوری کر سکے. ان لوگوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ ہم اتنے پیسے جوڑیں گے جتنے پیسوں میں یہ ڈیلیوری سیفلی ہو سکے. تو اس کی جو وائف تھی وہ ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتی تھی، جس عورت کی گاڑی میں اس کے ہسبینڈ نے پنکچر لگایا تھا، وہ آگے چلی وہ خاتون. تو کھانا کھانے کے لیے اس ہوٹل کے قریب رکی، ہوٹل کے اندر گئی تو خاتون اس نے کھانا وغیرہ سرو کیا. اس خاتون نے اس کو دیکھا کہ اس کو تو پریگنینسی ہے اور قریب مطلب 6-7 مہینے کی پریگنینسی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ تکلیف میں ہوگی، اور اس تکلیف کے باوجود بھی یہ جو ہے اپنی بھرپور محنت کر رہی ہے اور پیسے کمانے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس نے کھانا وغیرہ کھا لیا اور ٹپ کے طور پر پھر اس کو اتنے پیسے دے دیے. اس سے پہلے اس نے پوچھا کہ مطلب آپ کی پریگنینسی ہے اور آپ کو تکلیف بھی ہوگی، اس کے باوجود بھی آپ کام کر رہی ہے. اس نے وہ پورا واقعہ سنایا کہ ہم نے اتنی پلاننگ کی ہے کہ ہم اتنے پیسے جوڑیں گے کہ ہم اپنے بچے کی ڈیلیوری سیفلی کر سکیں. تو اس نے اتنے پیسے اس کو دے دیے جتنے پیسے ان لوگوں نے پلان بنایا تھا جتنے پیسوں کا. تو وہ خاتون گھر آئی، پھر اس نے اپنے ہسبینڈ کو واقعہ سنایا کہ اس طرح ایک خاتون آئی تھی اور اس نے مجھے دیکھا اور اتنے مجھے پیسے دیے کہ آئندہ سے آپ کام وغیرہ پہ نہیں آئے گی، اور یہ پیسے میں آپ کو دے رہی ہوں تو آپ اپنے بچی کی ڈیلیوری سیفلی کر سکے گی. اس کے ہسبینڈ نے اس کو واقعہ سنایا کہ میں اپنے کام سے واپس آ رہا تھا گھر کی طرف، تو ایک ایسی خاتون مجھے ملی کہ مطلب اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر تھا. وہی خاتون پھر ہوٹل چلی گئی تھی. اور مطلب یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے مدد کے متعلق، کہ جتنی آپ لوگوں کی مدد کرو گے، انسانوں کی مدد بولتے کرو کہ گے. نیکی کر دریا میں ڈالو. یہی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ خلوص دل سے کوئی نیکی کی ہے، اس کی ہیلپ آؤٹ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ آپ کو ایسے طریقے سے دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور آپ کو اسی طرح کا ریوارڈ مل جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو کہ وہ جہاں تک بھی ہو، جتنا بھی ممکن ہو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، چاہے وہ ان کو رستہ دکھائیں، چاہے ان کے ساتھ ان کو اچھا مشورہ دیں، یا چاہے ان کے ساتھ کوئی فزیکل ہیلپ کریں، تو یہ کرنی چاہیے. بالکل ایک نوجوان کو اپنے گھر میں اس کا کیا رول بنتا ہے، کہ کیونکہ گھر میں جو ہے نا ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ذرا ان کے اور کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو یوتھ ہوتا ہے یہ اس کا کیا رول ہے، گھر میں کیا رول ہو سکتا ہے، یا اس کو کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ بھی بہت اچھا سوال ہے سر آپ کا. گھر میں رول ایسا ہونا چاہیے کہ ہر بندے کا اپنا اپنا حق ہوتا ہے، اپنے رائٹس ہوتے ہیں. ماں باپ کا اپنا حق ہوتا ہے، بچوں کا اپنا حق ہوتا ہے، جو بابیاں وغیرہ گھر پہ ہوتی ہے، کزنز وغیرہ ہوتے ہیں اس فیملی میں، ان لوگوں کا اپنا حق ہوتا ہے. تو سب ماں باپ کا حق جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. تو مطلب جتنی بھی مشکلیں ہوتی ہے وہ اگر انسان کے بس میں ہو اور مطلب اس کی اولاد کے بس میں ہو تو وہ ساری سوراخیں اس کے لیے بند کر دے جہاں سے اس کو تکلیف ہو رہی ہو. مطلب اس کو کوئی بیماری ہو مطلب اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یوتھ جو ہوتا ہے ایک طرف پہ اگر وہ ماں باپ کا سہارا ہوتا ہے، ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے، تو اسے جو چھوٹے ہیں ان کے لیے بھی ان کو پراپر گائیڈنس کرتا ہے، ان کو لک آفٹر کرتا ہے. ان کے جو اگر وہ ان کے سکولز میں ان کو ہیلپ آؤٹ چاہیے تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنی ہوتی ہے، بالکل اسٹڈیز صحیح میں سے. ہیلپ آؤٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک گھر جو ہوتا ہے فیملی جو ہوتی ہے ایک یونٹ کی طرح ہوتی ہے،
اور بیکاز آف کہ یوتھ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو انرجی دی ہوتی ہے, صحت دی ہوتی ہے, ان کو ذرا حوصلہ ہوتا ہے, تو وہ ایک تننے کے طور پہ ایک طرف پہ اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور ان کے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. بہت مہربانی شہریار بھائی. تو ناظرین, جس طرح کے آپ نے اس ڈسکشن میں دیکھا, یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں ہماری نوجوان نسل کی اکثریت ہے, اور ہمارا نوجوان نسل وہ بھرپور حوصلہ رکھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کا کیا رول ہے, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہی ہماری امید ہے ہمارے فیوچر میں کہ اگر یہ اپنا رول پازیٹیولی ادا کرے گا تو انشاءاللہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے, چاہے وہ اکنامکل مسائل ہیں, چاہے وہ سوشل مسائل ہیں, چاہے وہ سائیکولوجیکل مسائل ہیں. تو ہمیں اپنے یوتھ سے کافی امیدیں ہیں, اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا پاکستان کا مستقبل بڑا تابناک ہے, اور ان یوتھ کی فورس کی وجہ سے, ان کی وجہ سے انشاءاللہ بہت جلد اچھے دن ہمارے آنے والے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان دنیا میں نمایاں ملک کے طور پہ نمایاں ہوگا انشاءاللہ. شکریہ, اجازت لیتا ہوں, خدا حافظ.